نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج آپ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے اس مقام پر ہے جہاں سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ یہاں کی لائبریری کا حال ہے اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمارے ناظم جامعہ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج کا یہ مقصد پریس کانفرنس کا یہی ہے کہ مسجد کے بازو اور لائبریری کے بالکل سامنے روڈ کے بالکل قریب جو ہمارا کھلا مقام ہے، تقریباً وہ 4 ایکڑ زمین تھی جس کو کچھ مشورے سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جائے، لیکن بعد میں تمام کی کمیٹی کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ جو ہم اس لائبریری کے سامنے کے میدان کو جو 4 ایکڑ کا ہے اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے دینے کے بجائے اس پہ کوئی تعمیر نہ کی جائے بلکہ اس کو ویسے ہی باہر رکھا جائے، تاکہ آئندہ ہمارے کو اس مقامات پر کچھ اور مدرسے کے لیے تعمیر کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ تعمیر کے لیے کچھ پیسے لیے گئے، کچھ رسومات لیے گئے اور یہ تعمیر کا کام کا معاملہ طے ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت جو حالات ہے اس میں تو یہ کام کو بالکل روک دیا گیا ہے اور یہ طے کر دیا گیا ہے کہ مدرسے کی زمین صرف مدرسے کی رہے گی، نہ اس میں کمرشیل کوئی کمپلیکس بنے گا اور نہ کوئی تعمیر جو ٹاور کے لحاظ سے بنائی جا رہی تھی 20 منزلہ عمارتیں بنائی جا رہی تھی وہ بنے گی۔ اب اس سلسلے میں ہمارے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے معتمد صاحب اور ناظم جامعہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات سے 2 منٹ وہ بھی مخاطب کریں گے اور آپ حضرات اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے اور اہل خیر حضرات سے ابھی امید رکھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے آپ لوگوں کے بھروسے پہ۔ اب آپ مدرسے کا تعاون کر کے ہمارے کو اس مصیبت سے بچائیے اور ان آنے والے مصائب جو ہمارے مدرسے شروع ہونے کے بعد آنے والے ہیں، ماہانہ ہمارے کو اس وقت جو خرچہ ہے وہی تقریباً اساتذہ کی تنخواہ ہمارے پاس 6.5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، پھر راشن کا کھانے کا انتظام علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس آن لائن تعلیم ہو رہی ہے اور کئی بچے حفظ کر رہے ہیں، کئی بچے افتاء کر رہے ہیں، کئی بچے عالم بن رہے ہیں۔ تو آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ آپ اس مدرسے کو جامعہ کو مضبوط کرنے میں آگے پہل کریں اور جامعہ کے اکاؤنٹ میں آپ رقم ڈالیں اور ڈال کر ہمارے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، کیونکہ یہ زمین کو ہم کھونا نہیں چاہ رہے ہیں۔ زمین اگر ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی تو پھر ہم کو مدرسے کو کبھی ہم ترقی دینا چاہے تو ہم نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم روکے ہیں اور اہل خیر سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کا تعاون کریں۔ زمین جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھے ہاتھ کو مسجد ہے اور اس کے بعد سے زمین یہ ہماری مدرسے کے اوپر ہے، یہ جس کو ہم نے بلڈر کے ہمارے ذمہ داروں نے بلڈر کے حوالے کیا تھا اور وہ بات کمیٹی میں مشورہ ہوا اور کمیٹی نے اس بات کو طے کیا کہ یہ زمین کو جیسی ہے ویسی ایز اٹ از رکھی جائے گی، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تعمیر ہوگی، نہ اس میں کوئی کمپلیکس بنے گا اور نہ کوئی اس میں ریسیڈینشیل کوئی کمپلیکس بنے گا، نہ اور کوئی کمرشیل کمپلیکس بنے گا، بلکہ یہ آج ہم اپنی معتمد صاحب سے بھی اپنے ناظم جامعہ سے سنا ہے کہ یہ زمین کو اب ہم ایز اٹ از رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم یہ زمین کو رکائے ہیں مدرسے کے لیے اور ہمارا آئندہ ارادہ یہ ہے کہ اس مدرسے پہ جو بھی تعمیر ہوگی آڈیٹوریم بنائیں گے اور اسی طریقے سے بخاری کا یعنی
क्या कहते हैं उसको, एक कोई हाल वगैरह ऐसा बनाएंगे ताकि वो मदरसे ही के काम में आ सके। तो दुआ फरमाइए, और अहले खैर से मेरी गुजारिश है कि इतने बड़े काम को रुकाए हैं हम, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि इदारे का ताउन आप हजरात को करना है। और आप लोग इस बात के गवाह है कि आज ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आखिल रहमान ने बड़ी ज़िंदगी अपनी पूरी लगाकर ये ज़मीन को ख़रीदा है, अपना वक्त पूरा ये मदरसे को लगाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि मदरसे में मैं रोज़ आता हूँ, ना मैं कोई किराया लेता हूँ और ना कोई अपने अखराजात लेता हूँ, सिर्फ अल्लाह के लिए यहाँ आता हूँ और आपके दुआओं का मोहताज हूँ। आप अपने दुआओं में याद रखें। ये तकरीबन, ये तो अब जो देने वाले थे हम, तकरीबन 4-4.5 एकड़ थे, टोटल 11.5 एकड़, 11। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, नाज़िम जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद आपसे मुखातिब हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व काना अबूहुमा सालिहन। नाज़रीन, अभी आली जनाब मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने आपके सामने जो बातें पेश की, मैं उसकी तस्दीक़ करता हूँ। मदरसे के कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो मालिया मुतासिर हुआ था, तो हमने एक बिल्डर से मुआहदा किया था कि यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। और लेकिन उसके बाद तय ये हुआ कि अभी ये मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो जो हमारे जो बिल्डर साहब थे उनको भी विड्रा करा दिया गया। और ये सिर्फ राय के इख्तिलाफ़ को बाज़ लोग बाज़ार में अफवाहें फैला दिए कि इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है कि एक बादशाह पसंद अनासिर जो अफवाहें फैलाते आपस में इख्तिलाफ़ात हो गए बल्कि, तो उस पर काम मत धरिए। ये इदारा हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आखिल का क़ायम करदा 1975 में इदारा क़ायम हुआ, और उसके बाद 50 रुपये किराए की इमारत में इदारा था। फिर मौलाना की सरपरस्ती में, उनके एहतमाम में ये तरक्की करते हुए आज यहाँ पर शूरामपल्ली में ये 11.5 एकड़ ज़मीन पर इसके कैंपस हैं, लाइब्रेरी है, मेन बिल्डिंग है, हॉस्टल है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अपना आलीशान पैमाने पर खड़ी हुई हैं। और मालिया के सिलसिले में भी आपसे गुजारिश है कि कुरान पाक में है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और वो लोग जो दीनी कामों में रात और दिन छुपे हुए और ज़ाहिर ताउन करते हैं, अल्लाह के पास उनका बहुत बड़ा अजर है। कल क़ियामत में न उनको किसी किस्म का खौफ होगा न हुज़्न होगा। और चौथे पारे में है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू, नेकी उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप इन कामों में हिस्सा न लेंगे। तो आपसे इसमें और एक बात आपके गोशगुजार ये करना है कि हमारे एक बरादर मुकर्रम जनाब आबिद अंसारी साहब हमारे मदरसे में ही तालीम पाए, यहीं से उन्होंने दौरा किया, फिर बाहर यूनिवर्सिटी में भी उनको दाखिला दिलाया गया। उनके या मुदर्रिस भी थे वो, लेकिन उनके अदम एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से उनको मदरसे से 2 साल पहले सुबकदोश कर दिया गया। तो ये अफवाहें फैलाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अल्लाह के फजल से मदरसा देखिए, अब हर साल 50 जय्यद मुफ्तियाँ यहाँ से तैयार होते हैं। इस मरतबा भी ऑनलाइन पर मुफ्ती हज़रात 30 के करीब पढ़ रहे हैं और 70 जो उलमा पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पे, कई हुफ़ाज़ पढ़ रहे हैं। सालाना 80 के करीब दारुल में उसकी शाखों में हुफ़ाज़ निकलते हैं, 50 इफ्ताह से फ़ारिग़ निकलते हैं और उलमा निकलते हैं। ये न सिर्फ
آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک بلکہ بڑے اداروں کے صف میں یہ ادارہ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ مکرر گزارش ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ادارے بند رہنے سے اس کا مالیہ تھوڑا متاثر ہوا ہے۔ آپ حضرات اس کا تعاون کریں گے، انشاءاللہ یہ ادارے قیامت تک قائم رہیں گے اور آپ کو اجر و ثواب قیامت تک اس کا ملتے رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، ہمارے پاس جب کام کرتے تھے تو اس سے پہلے بعض حضرات مسجد بنانے کے لیے ہم سے گزارش کرتے تھے تو وہ ہمارے بھائی کو اس پہ مقرر کرے تھے، لیکن حالیہ دنوں میں ایک صاحب جو مسجد کے لیے پیسے دیے تھے ان کی شکایت آئی ہمارے سامنے کہ مسجد کے لیے جو پیسے دیے تھے وہ ہمارے والد کے نام پہ بنانے کے بجائے وہ مسجد کمیٹی